الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى لا سیما علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الذین سلکوا علی طریق الہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني عملا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. درود پاک پڑھ لیں اور قریب قریب آ جائیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے انتہائی قابل احترام قابل صد احترام و تکریم معزز و مکرم سامعین کرام، گزشتہ 2 جمعوں سے ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم گناہوں سے باز آ جائیں. کس سے باز آ جائیں؟ ایک بندہ اپنا فائدہ کماتا ہے اور ایک بندہ وہ ہے جو اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے. تو فائدہ کمانے والا تو ٹھیک ہے، اس کو فائدہ ملتا ہے، لیکن نقصان جو اپنا ہی نقصان کر رہا ہے اس کا زیادہ خسارہ ہے. ایک بندہ وہ ہے جو کچھ بھی نہیں کما رہا، نہ فائدہ کر رہا ہے نہ نقصان کر رہا ہے، تو وہ بندہ پھر بھی ٹھیک ہے. لیکن جو بندہ نقصان کر رہا ہو تو اس بندے کا زیادہ خسارہ ہے. ہر عقل مند انسان یہ کہے گا کہ یہ بندہ اپنا بھی نہیں ہے، یہ بندہ اپنا بھی نہیں ہے. میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ ہماری زندگی میں نیکیاں بھی ہیں، گناہ بھی ہیں. نیکیوں کی مثال طاقت والی دوائی کی ہے اور گناہوں کی مثال زہر کی ہے. زہر جو ہے وہ انسان کو ہلاکت تک پہنچا دیتی ہے، اور جو طاقت اور قوت والی چیز ہے وہ طاقت اور قوت دیتی ہے. ایکسٹرا چیز انسان کرتا ہے، ایکسٹرا دوا لیتا ہے یا ایکسٹرا کچھ بھی خوراک لیتا ہے تو اس کو طاقت ملتی ہے. تو زہر سے بچنا پہلے ضروری ہے، زہر سے بچنا پہلے ضروری ہے. دیکھیں حضرت مولانا شبلی تھانوی صاحب رحمہ اللہ کے پاس جب کوئی بندہ مرید ہونے کے لیے آتا تھا نا، ان کو کہا جاتا ہے حکیم الامت. کیا کہا جاتا ہے؟ آج کے لوگ نا ان کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، اور بعض لوگ جو بے وقوف اور بے عقل ہیں وہ ان کی ذات پر اعتراض بھی کرتے ہیں طرح طرح کے. 1500 کتابوں کے مصنف ہیں. کتنی کتابوں کے؟ 1500 کتابوں کے مصنف ہیں، جن میں اتنی بڑی بڑی جلدوں والے فتاوی جات، تفاسیر اور بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں. ان کو علماء نے حکیم الامت کا لقب دیا تو وہ بڑی حکمت کے ساتھ، اور ان کے اندر وہ حکیمیت تھی بھی. تو وہ جب بھی کوئی بندہ مرید ہونے کے لیے آتا تھا نا تو وہ کیا کرتے تھے کہ اس کو یہ کہتے تھے بھائی سب سے پہلے اپنے گناہ ایک کاغذ پر لکھو کہ میں کیا کیا گناہ کرتا ہوں، اور اس کے بعد ان کے اوپر کاٹا مارو کہ آج کے بعد نہیں کروں گا، آج کے بعد نہیں کروں گا. تو جو جتنے بھی واعظین ہیں، جتنے بھی نصیحت کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ ضروری ہے، یا جو لوگ ان کے ساتھ منسلک ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے گناہوں کو چھڑوایا جائے، گناہوں کی تباہی کو اور گناہوں کی برائی کو دل کے اندر بٹھایا جائے. یار یہ جو گناہ ہے نا یہ تمہاری آخرت کو بھی برباد کر دے گا، دنیا کو بھی برباد کر دے گا. وہ رات کو ہی میرے سامنے ایک کلپ گزرا، حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا، بڑے ماشاءاللہ بڑے علم والے شیخ الحدیث ہیں، بڑے عالم ہیں. کہتے ہیں مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت نیکی کیا چیز ہے؟ یہ جو کہتے ہیں مسجد کو جاؤ، ہاں جی
تو ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے، گناہ معاف ہوتا ہے، فلاں کام کرو تو 100 نیکیاں مل گئیں، فلاں وظیفہ پڑھو تو 1000 نیکیاں مل گئیں. تو یہ نیکی کیا چیز ہے؟ آیا حقیقت میں بھی کوئی چیز ہے یا صرف یہ اعداد و شمار ہیں؟ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا، کیونکہ اس کا یہ سوال تھا کہ بھئی جس طرح ایک ہمارا زبانی کلامی بات چل رہی ہے، یا نیکیوں کو یہ حقیقت بھی ہے؟ تو حضرت نے فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ نیکیاں اور برائیاں سمجھنے کے لیے نا تھوڑی سی تفصیل سمجھنی پڑے گی. فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے سوال کیا، من المفلس، مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ تو صحابہ نے وہی جواب دیا جو ہونا چاہیے تھا کہ حضرت غریب وہ ہے جس کے پاس مال دولت نہیں ہے، جس کے پاس کچھ ہے نہیں، پیسہ نہیں ہے، روپیہ نہیں ہے، تو وہ بندہ غریب ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ بندہ غریب نہیں ہے. اصل غریب وہ ہے جو میدان حشر کا غریب ہوگا، میدان محشر کا غریب ہوگا، آخرت کا غریب ہوگا. اصل غریب وہ بندہ ہے. فرمایا کہ کیسے؟ فرمایا کہ وہ بندہ جو دنیا سے بہت زیادہ نیکیاں لے کر گیا ہے، اور اتنی نیکیاں کہ اگر پہاڑوں پر رکھ دی جائیں تو پہاڑ دب جائیں، نیکیوں کے ڈھیر ہیں، انبار ہیں، لیکن ساتھ نہ وہ حقداروں کے حق بھی لے کر گیا ہے. کسی پر زیادتی کی، کسی پر ظلم کیا، کسی کی غیبت کی، کسی پر بہتان لگایا، کسی کا مال چرایا، کسی کا مال غصب کیا، ہاں جی لوگوں کو گالم گلوچ کی، مارا پیٹا، مختلف طرح کے حق اس نے کیے. تو اب یہ جب وہاں پر جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو چونکہ عادل ہے، عدل کا معاملہ فرمائیں گی. کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کر کے چلا جائے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے تو نہیں ہوگا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا اس کی زیادتی، خیر ہے جی خیر ہے کوئی بات نہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں یہ معاملہ سامنے آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھائی اس کی نیکیوں کو نا ان کے پلڑے میں ڈالتے جاؤ جتنا جتنا اس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے. فرمایا کہ وہ سب کو نیکیاں دی جائیں گی، دی جائیں گی، دی جائیں گی، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی. بندے حقدار پیچھے ابھی بھی کھڑے ہوں گے. فرمایا کہ اب جا کے نا فرشتے عرض کریں گے یا اللہ اس کی نیکیاں تو ساری کی ساری ختم ہو گئی ہیں، تو اب کیا دیں ان کو؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈال دو. فرمایا کہ وہ گناہ اس کے پلڑے میں ڈالے جائیں گے. یہ بندہ پھر فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو. فرمایا یہاں سے نیکیوں کے انبار لے کے گیا تھا، وہاں پر برائیوں اپنے اوپر برائیوں کے پہاڑ لاد کے جہنم میں جا رہے ہیں. یہ بندہ غریب ہے. تو فرمانے لگے کہ میں نے کہا کہ بھائی یہ جو نیکیاں ہیں نا یہ آخرت کی کرنسی ہے، آخرت میں کام آئے گی، وہاں پر روپیہ پیسہ کام نہیں آئے گا. آج ہم لوگوں نے بعض دفعہ گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک بات بتائیں. میں خود سوچتا ہوں، اپنی ذات کے لحاظ سے بھی سوچتا ہوں، اور مختلف جو بھی معاملات پیش آتے ہیں میں سوچتا رہتا ہوں. میراث کے جو مسائل ہیں یا میراث کے اندر جو ہمارا حق ہے یا ہم نے جو لین دین کرنا ہوتا ہے، جو تھوڑا سا تگڑا ہے نا گھر میں وہ زیادہ حصہ مار جاتا ہے. وہ جی یہ تو باپ نے مجھے دی تھی، یہ تو فلانا ہوا تھا، یہ تو فلانا ہوا تھا. وہ نہیں جی بہنیں تو لیتی ہی نہیں ہیں. بہنیں بیچاریاں کیسی لیں بھائی؟ بہنوں کو دیتا کون ہے؟ اگر دیا جائے تو ان کو دھمکی دی جاتی ہے، پھر ٹھیک ہے پھر خاوند کے ساتھ ہی رہنا. اللہ تعالیٰ نے حق مقرر کیا ہے، اللہ نے مقرر کیا ہے. گناہ اسی کو کہتے ہیں نا یار. گناہ کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ گناہ اس کو کہا جاتا ہے، دیکھیں میری ایک بات سنیں. آپ نے گھر میں ایک ملازم رکھا ہوا ہے، مثال دیتا ہوں میں، ایک ملازم ہے. آپ نے جو اس کو کہنا ہے، یا چھوٹا ہے آپ کا بیٹا ہے یا چھوٹا بھائی ہے کوئی بھی ہے، آپ اس کو کسی کام کا کہتے ہیں کہ یہ کام کرو، وہ کہتے ہیں میں نہیں کرتا. آپ کسی کام سے منع کرتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو، وہ کہتے ہیں میں کروں گا. آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ نافرمانی، کہ بندہ نافرمان ہے نا. اور یہی کام جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا ہو کہ یہ کام کرو، ایک بندہ کہے میں نہیں کرتا. اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہو کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ کہے میں نے کرنا ہے، تو یہ گناہ ہے. یہ کیا ہے؟ گناہ ہے. تو وراثت کا، میراث کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول نے. قیامت والے دن کے متعلق آتا ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے، جو بندہ کسی کی ایک بالش زمین اگر غصب کر کے لے گا نا، فرمایا قیامت والے دن 7 زمینیں توک بنا کے اس کے گلے میں ڈالی جائیں گی. کتنی ایک زندگی ہے یار، کتنا ایک مال کما لیں گے، کتنا ایک چرا لیں گے ہم. اگر سب بہنوں کا حصہ ایک بھائی کھا جائے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ اس کی زندگی بڑھ جائے گی.
اس کی صحت زیادہ ہو جائے گی، یہ بندہ دیکھنا دنیا میں ہی برباد ہو جاتا ہے۔ بہنیں لیں یا نہ لیں، بہنیں کہیں یا نہ کہیں، بہنوں کا حصہ الگ کر کے ان کو پتہ بھی نہ ہو، الگ کر کے کہو بہنوں یہ تمہارا حصہ ہے، یہ لے لو۔ یہ باپ کا گھر تھا، کہتے ہیں یہ تقسیم کیسے کریں، بیچ دو، نہیں تقسیم کر سکتے تو وہ بھائی یہاں تک حکم ہے کہ اگر مردہ کے پاکٹ سے اگر ایک الائچی نکلے نا وہ بھی میراث میں تقسیم ہوگی۔ ہم بڑی بڑی چیزیں کھا جاتے ہیں، دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، بعض دفعہ والدین مال مویشی چھوڑ کے مرتے ہیں، دیکھیں نا زمین تو تقسیم کر دیتے ہیں، مال مویشی چھوڑ کے مر گئے، مال مویشی تقسیم کیے جاتے ہیں۔ میں نے اپنے علاقے میں کبھی نہیں دیکھا کس نے مال مویشی بھی بہنوں کے حصے میں دیے ہوں کہ بہن یہ تمہارا حصہ ہے، بھائی آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، ہوتا نہیں ہوتا؟ اچھا دیہاتوں کے اندر گھروں کی کبھی تقسیم نہیں ہوتی۔ اچھا جو مال مویشی والی جگہ ہوتی ہے نا جہاں پر باندھے جاتے ہیں، یہ جو میں خود دیکھ رہا ہوں ہمارے علاقے میں موجود ہے، میں اس کا کہہ رہا ہوں، آپ کے اپنے اپنے ہوں گے لیکن یہ میرا خیال ہے تقریباً ہر جگہ پر ہے، اس کی کوئی نہیں تقسیم ہوتی۔ پھر اگر دینا بہت نیک لوگوں دینا وہ جو کون ہے وہ فلاں جگہ تمہاری ہے، وہ فلاں جگہ تمہاری ہے، وہ فلاں جگہ تمہاری ہے، بس بات ختم۔ اچھی اچھی جگہوں پر خود قبضہ۔ میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا، ہمارے دادا جی فوت ہوئے 30-35 سال ہو گئے، اور ہماری 5 پھوپھیاں تھیں، کتنی؟ 30 سال ان کو حصہ نہیں دیا۔ کتنے سال؟ دادا نے مطلب خود ہی ویسے جو تقسیم ہوتی ہے نا، یہ اس بیٹے کا ہے، یہ اس بیٹے کا ہے، یہ اس بیٹے کا، اور یہ میرا ہے، اور اپنے لیے نا خوب مطلب ظاہر سی بات اس کی زمین تھی وہ رکھ سکتا تھا۔ 30 سال کے بعد یہ تحریک اٹھائی، میں نے کہا یار دو ظلم ہے، اور ہمارے والد صاحب بڑے تھے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ہمارے والد صاحب بھائیوں میں بڑے تھے، بہن بھائیوں سب میں، ان کا ڈر بھی تھا، مجال ہے کوئی ان کے سامنے کوئی کچھ کر جائے۔ آپ کو پتہ ہے دیہاتی لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ میں نے والد صاحب سے عرض کی ایک مرتبہ، میں نے کہا کہ ابو جی یہ تقسیم کر کے ہمارے علاقے میں کس نے کیا ہے؟ حالانکہ تہجد گزار، نمازی، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا، میں ساری زندگی تہجد پڑھتے ہوئے دیکھے، کہتے ہیں ہمارے علاقے میں دیا کس نے؟ میں نے کہا جی کسی نے نہیں دیا، سارے جہنم میں جائیں گے تو ہم بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو میں نے کہا آپ کی عمر ہو گئی ہے تقریباً کوئی 85-90 سال کے قریب تھی، میں نے کہا اتنی عمر آپ کی ہو گئی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے اس زمین سے؟ آپ ہمارے لیے کر رہے ہیں نا، آپ کی اولاد ہے تو یہ زمین ہمیں مل جائے گی۔ تو میں نے عرض کی دیکھیں میری بات سنیں، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی صحت زندگی دے، عافیت دے، لیکن ہمیں بھی نہیں پتہ ہماری موت کا، آپ کا بھی نہیں پتہ، لیکن آپ کو بھی بڑھاپے والی عمر ہے، آپ دنیا سے چلے گئے، پیچھے ہمارے لیے عیاشی ہے کہ ہم نے پھوپھیوں کی زمین کو بھی کھا جانا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور ابھی صرف اور صرف اور بھائی یا اور نہیں بول سکتے، آپ کے سامنے کوئی نہیں آ سکتا، اور پھوپھیوں نے تو امید ہی چھوڑ دی نا، کوئی فوت ہو گئی، کوئی امید ہی چھوڑ دی کہ بھائی مل ہی نہیں سکتی، نہ ان کے ذہن میں یہ سوال۔ اس وقت جا کے والد صاحب کہتے ہیں اچھا، سوچ میں پڑ گئے، اللہ سے ڈر تو تھا نا جی، سوچ میں پڑ کے کہتے ہیں یار جو دل کرتا ہے کرو، ٹھیک ہے جی؟ میں نے ایک مثال اور دی تھی، میں نے کہا دادا جی کو فوت ہوئے کتنا ٹائم ہوا ہے؟ کہتے ہیں جی دادا جی کو فوت ہوئے مجھے سال گنوائے کتنے سال ہو گئے ہیں؟ میں نے کہا اچھا ہمارا ایسے ہے نا کہ دادا جی کا جو قبر ہے نا وہ ہمارا مال مویشی والا رستہ ہے، اسی سے مطلب صبح دوپہر شام ادھر سے گزر کے جانا ہوتا ہے، ہم نے چاچے کی بیٹیاں ہمارے پھوپھی لوگوں کے گھر قریب ہیں، مطلب سارے وہ ہمارا رستہ ہے، رستے کے بالکل ساتھ قبر ہے۔ تو میں گیا ایک مرتبہ، یقین مانے نا اس کے اوپر اتنے پتے نا، وہ درخت ہے نا اوپر، تو درختوں کے اتنے پتے چڑھے ہوئے، میں نے کہا یار کسی بندے کو یہ نظر نہیں آیا کہ پاس سے گزر رہے ہیں 3-4 مرتبہ دن میں چکر لگتے ہیں چھوٹے بڑوں کے کہ یار اس قبر سے ہم پتے ہی ہٹا دیں۔ میں نے والد صاحب کو وہ کہا، میں نے کہا کہ وہ آپ نے دادا جی کی قبر دیکھی ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا یہ ساری زمین کس کی تھی؟ ان کی تھی۔ میں نے کہا اچھا ان کی تھی، تو آج تو ان کی قبر پہ اتنے پتے پڑے ہوئے، اس طرح ڈھیر لگا ہوا اوپر سے، وہ بھی کوئی نہیں اٹھا رہا۔ ہمارا اور آپ کا کیا ہوگا؟ سب نے ایسے ہی ہونے۔ تو الحمدللہ 30 سال کے بعد جا کے نا پھوپھیوں کا جو پورا حصہ تھا نا ان میں تقسیم کیا ہے، نہیں مرا، کوئی بھی نہیں مرا، کسی کو بھی کوئی کمی پیش نہیں آئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو میراث والا حکم ہے نا، وراثت والا حکم ہے، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا ظلم ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ کوئی بندہ اس سے انکار کرتا ہے، قرآن کا انکار کر رہا ہے، وہ
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک ایک حصے کو الگ الگ بیان کیا ہے. کیوں کر رہے ہیں یار اپنے ساتھ ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ مرنا ہے کل. تو بہرحال بات یہ عرض کر رہا تھا، فرمایا کہ جو یہ حصے لے کر جائے گا تو کیا خیال ہے وہ جنت میں جائے گا ادھر جا کے؟ ہاں وہاں پر کہا جائے گا جو حصہ اس نے تمہارا لیا ہے نا اس سے لے لو ابھی. وہاں پر کیا ہوگا؟ نیکیاں دینی پڑیں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کوشش کریں شریعت کے مطابق اپنی میراث کو تقسیم کریں. والدین دنیا کے اندر زندہ رہتے ہو کہتے ہیں یہ فلانے کا یا فلانے کا، کیوں کرتے ہو یار؟ بس ٹھیک ہے جب فوت ہو گئے اس کے بعد تقسیم کرتے رہیں گے. لیکن ان کو یہ عقل سمجھ دے دیں کہ تمہاری بہنیں یا تمہارے یہ حقدار ہیں، ان کا حصہ دینا ہے، ان کا حصہ دینا ہے. ایک ہمارے قریبی رشتہ دار عورت تھی، اس کی ایک بیٹی تھی، اور یہ میں کیمرے کے سامنے ریکارڈ کروا رہا ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ پہنچے ان تک بات میں کہ تم پہنچے. وہ بیٹی نا بڑے مشکل حالات میں گزارا کر رہی تھی. مطلب یہ ہے کہ گھریلو حالات بھی اچھے نہیں تھے اور گزارا بھی ذرا مشکل تھا. تو ماں نے کیا کیا کہ ماں نے کہا کہ یہ جو میرا 8واں حصہ آ رہا ہے نا، میرے خاوند کی جائیداد میں میرا 8واں حصہ آ رہا ہے نا، تو یہ والی جگہ میں اپنی اس بیٹی کو دیتی ہوں، اور 4 بندے اس پہ گواہ بنائے، اپنے داماد اور یہ لوگ گواہ بنائے کہ یہ اس بیٹی کی جگہ ہے. اب ایسے ہوا کہ اس طرح کہتے رہے، بس زبانی کلامی ہوئی، گواہ بنا دیا، سب کچھ کر لیا. ان کے ذہن میں بھی یہ ٹھیک ہے ہمیں مل گئی یہ جگہ. اچھا کرتے آخر میں کیا چال چلی کہ وہ زمین ایک دوسری بہن تھی وہ خریدنا چاہ رہی تھی، اسی عورت کی دوسری بیٹی. تو کہتے ہیں کہ اس کو یہ دوسری والی جگہ دے دیتے ہیں، تو یہ والی جگہ اس کو بیچ دیتے ہیں، بہن کو بیچ دیتے ہیں گھر کے لیے. وہ اپنا گھر بنانا چاہ رہی تھی، وہ والی جگہ درمیان سے نکالنی تھی نا. اب آپ چال دیکھیں نا ذرا. تو دوسری بہن کو وہ جگہ بیچ دی. اچھا کچھ عرصہ پہلے میں نے پوچھا، میں نے کہا یار انہوں نے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں گواہ بنایا تھا کہ یہ جگہ میں نے اس کو دی ہے، اور ایک بندہ نہیں ہے کئی بندے گواہ ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس کو دے دی، اور وہ فوت ہو گئی ہیں، عورت فوت ہو گئی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ہمارے قریبی رشتہ دار اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، بہت لے. اچھا کرتے انہوں نے کیا کیا، کہتے ہیں وہ جو ان کی بیٹی تھی نا جس کو وہ جگہ دی تھی اپنا 8واں حصہ، اس کا بیٹا گیا، جوان بیٹا ہے ماشاءاللہ. وہ گیا، کہتے ہیں جی اس جگہ کا نانی اماں نے کہا تھا، تو کون سی جگہ ہے؟ آپ یقین مانیں نا، یہ جو کشمیر والے حضرات ہیں یا جو پہاڑی علاقوں والے ہیں وہ سمجھتے ہیں ایک جگہ ہے نا، وہ اتنے بڑے بڑے پتھر ہیں نا، جس طرح یہ آدھی مسجد نا، اتنے بڑے بڑے پتھر ہیں، اور ادھر وہ بڑے بڑے گو نہیں ہوتے جو، وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں ادھر، کانٹے اور بڑے بڑے پتھر. کہتے ہیں یہی جگہ ہے، یہ لے لو. اس نے کہا یار میں یہاں پر دیہات میں اگر گھر بناؤں تو یہ پتھر توڑوانے کا جو ہے نا، اتنے میرے 3 گھر تیار ہو جائیں گے. مطلب اور بڑا غصے سے انچی ٹیپ وہ پھینکا، کہتے ہیں نہیں دیتا، پھر جاؤ. یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ کتنا کھا جائیں گے بھائی، کتنا کھا جائیں گے؟ اپنے آپ کو اس چیز سے بچائیں، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں. تو بہرحال بات یہ عرض کر رہا تھا کہ بھئی یہ جو گناہ ہے نا، یہ ہمارے لیے زہر قاتل ہیں، مہلک ہیں، ہمیں ہلاک کر رہے ہیں، اندر ہمارا تباہ کر رہے ہیں. ایک نقصان، سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان احسان فراموش ہوتا ہے گناہ کرنے والا. رب تعالیٰ جو سب سے بڑے منعم ہیں، احسان کرنے والے ہیں، اس کی احسان فراموشی کرنے والا ہوتا ہے وہ انسان جو اس کی نافرمانی کرتا ہے. آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ یہ جو میں بیٹھا ہوا ہوں، میں سوچوں، آپ سوچیں، میرے ہاتھ ہیں کس نے دیے ہیں؟ میری آنکھیں کس نے دی ہیں؟ کان کس نے دیے ہیں؟ زبان کس نے دی ہے؟ جوانی صحت کس نے دی ہے؟ جتنی نعمتیں، اولادیں اللہ نے، والدین اللہ نے، بہن بھائی اللہ نے، قبیلہ خاندان اللہ نے دیا، یہ جو یار احباب ہیں یہ اللہ نے دیے ہیں، عزت جو بھی ہے اللہ نے دی ہے. جو صبح سے شام تک 2-4 کلو راشن کھا جاتے ہیں نا، وہ بھی اللہ نے دیا ہے. یہی بات ہے نا، سب کچھ اللہ کا، اور پھر اسی کی نافرمانی کرنا احسان فراموشی ہے کہ نہیں ہے؟ بہت بڑی احسان فراموشی ہے. کوئی چائے کا کپ پلا دے نا تو ہم کہتے ہیں یار فلاں نے ہمیں چائے کا کپ پلایا تھا، فلاں مشکل وقت میں میرے کام آیا. تو رب تعالیٰ تو ہر وقت ہماری مشکلات حل فرما رہے ہیں. احسان فراموشی سب سے پہلا
گناہ انسان یہ کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ کی احسان فراموشی کر رہا ہوتا ہے. اور دوسرا، گناہ کرنے والے کا روحانی نقصان کیا ہوتا ہے؟ روحانی نقصان یہ ہوتا ہے کہ دل کالا ہو جاتا ہے. دل کیا ہو جاتا ہے؟ دل پہ زنگ لگ جاتا ہے، دل کالا ہو جاتا ہے. مشہور حدیث ہے، آپ حضرات نے سن رکھی ہوگی. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو فرمایا کہ اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. کیا لگ جاتا ہے؟ کیسے لگتا ہے، کیسا ہوتا ہے، یہ رب ہی جانتا ہے. ہاں، اس کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ خود ہی جانتا ہے. فرمایا توبہ کر لے تو مٹا دیا جاتا ہے. نہیں، دوبارہ گناہ کیا، دوسرا لگ گیا، تیسرا گناہ کیا، تیسرا لگ گیا. توبہ نہیں کی، جتنے گناہ کرتا گیا. فرمایا کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دل سیاہ کالا ہو جاتا ہے، دل پہ زنگ چڑھ جاتا ہے. اب کوئی خیر کی بات اندر نہیں جاتی. جتنا مرضی قرآن پڑھ کے سناؤ، جتنا مرضی اللہ کے فرمان پڑھ کے سناؤ، جو مرضی کرو، پڑھے بندہ، پڑھائے، سنائے، جو بھی اثر نہیں کرتا. دل جو ہے نا وہ چکنا ہو جاتا ہے، اس کے اوپر کوئی چیز ٹھہرتی ہی نہیں ہے. آپ مہر لگ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ دل جو ہے نا یہ زنگ آلود ہو جاتا ہے. دیکھیں نا حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً روایت ہے، فرمایا کہ مومن کے لیے نا جو گناہوں سے بچنے والا ہے، اس کے لیے گناہ ایسے ہے جس طرح ایک پہاڑ اس کے سر پہ رکھ دیا ہو. جو گناہوں کا عادی نہیں ہے نا، وہ گناہ ہو جائے نا، اس کے لیے ایسے ہوتا ہے پہاڑ میرے سر پہ رکھا ہوا ہے، کب میری جان چھوٹے اس سے. اور فرمایا جو فاسق ہوتا ہے نا، اس کے لیے گناہ ایسے ہوتا ہے جس طرح ناک پہ مکھی بیٹھی اور اس نے اڑا دی. تو یہی تو بات ہوتی ہے، جب بندہ گناہ کا عادی ہو جاتا ہے، عادی ہونے والا بندہ، اس کو پرواہ نہیں ہوتی. اور جو عادی نہیں ہوتا اس کے لیے بہت بڑی بلا ہوتی ہے. وہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو ہم لوگ گناہوں کے عادی ہو گئے ہیں، اس وجہ سے ہمیں اثر ہی نہیں ہوتا گناہ کر لیا تو. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک فرما دے. دیکھیں نا، ایک بندہ ہے، وہ ایک گھر میں رہتا ہے جہاں پر مرغیاں رکھی ہوئی ہیں، مال مویشی رکھے ہوئے ہیں، گند ہے، وہ اس طرح ہوتے ہیں نا بعض دفعہ. اور گھر سے بہت سمیل آ رہی ہے، بہت بدبو آ رہی ہے، ہوتی ہے. اچھا، شروع میں بندہ جائے نا تو اس کو بڑی سمیل آتی ہے، بڑی بدبو اور بڑی تنگی مشکلات ہوتی ہیں. کچھ عرصے کے بعد وہ عادی ہو جاتا ہے. اب وہ رہ رہا ہے، بیغم سو رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، پرواہ ہی نہیں ہے. اور ایک نفیس طبیعت کا بندہ جو خوشبوؤں میں رہنے والا، خوشبوئیں استعمال کرنے والا، جب وہ بندہ ادھر چلا جائے تو وہ کہے گا یار مرنے پہ آ گیا ہوں، اتنی بدبو ہے. وہ کہے گا کیا تیرا دماغ خراب ہے، بدبو تو ہے ہی نہیں. جو ادھر رہنے والا ہے وہ یہی کہے گا نا، بدبو تو ہے ہی نہیں. اور یہ کہے گا میں مر رہا ہوں، میرا دم گھٹ رہا ہے، ہاں میری آخری سانسیں چل رہی ہیں، مجھے نکالو ادھر سے. تو بھائی جو بندہ گناہ کا عادی ہو جاتا ہے نا، وہ جو بدبو میں رہنے کا عادی ہو جاتا ہے، اس کی مثال وہ ہوتی ہے. اس کو پھر گناہ نہیں لگتا. اور جو نیکیوں میں رہنے کا عادی ہوتا ہے نا، ہر وقت اللہ اللہ کرنے والا ہوتا ہے، اس کے لیے اتنی مشکل ہوتی ہے ان گناہوں میں رہنا، جس طرح ایک بدبو والے مکان میں یا بدبو والی جگہ پہ جانا مشکل ہو گیا اس کے لیے. تو انسان کے دل پہ ایک سزا یہ بھی ملتی ہے کہ بھائی روحانی سزا، دل پہ زنگ لگ جاتا ہے، دل کالا ہو جاتا ہے گناہ کرنے والے کا. اور ایک چیز اور ہوتی ہے، اندر تاریکی آ جاتی ہے، اندھیرا پن آ جاتا ہے، اندر اندھیرا ہو جاتا ہے انسان کا. گناہ کرنے والے کا نا اندر اندھیرا ہو جاتا ہے. نیکیاں کرنے والے کا سینہ سورج سے زیادہ چمکتا ہے. وہ ایک بزرگ کا قول ہے نا، وہ اللہ والے تھے، تو کسی نے کہا کہ فلان پاس فلان دولت، فلان دولت. فرمایا ان کے پاس ہوگی دولت، سونے چاندی ہوں گے، ہمارے پاس نا چمکتا ہوا دل ہے. ہمارے پاس کیا ہے جس کی کوئی قیمت نہیں بن سکتا، اندر چمکتا ہوا نظر آتا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو بہت زیادہ اللہ کی یاد میں رہتے ہیں نا، بہت زیادہ اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، وہ اپنے دل کی طرف آنکھیں بند کر کے دیکھ نہیں سکتے، جس طرح سورج کی طرف نہیں دیکھ سکتا انسان. بعض لوگ ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ سردیوں کی راتوں میں، سخت سردی میں موٹی رضائی کے اندر وہ کرتے ہیں تو چمک، باقاعدہ روشنی نظر آتی ہے، اوپر روشنی نظر آتی ہے.
ان کے اندر کی روشنی اتنی واضح ہو جاتی ہے، تو گناہ کرنے والے کا دل تاریک ہو جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے اندر۔ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ بہت بڑی بزرگ شخصیت گزرے ہیں، ان کے متعلق میں نے پڑھا، فرمایا کہ ایک مرتبہ ایسے ہوا کسی کی دعوت پر گئے، کھانا کھایا، ایک لقمہ وہ کھا لیا کہ جو حرام کا تھا، پتہ نہیں تھا حرام کا کھانا تھا، حرام کا لقمہ تھا، وہ کھا لیا۔ فرمانے لگے کیا ہو گیا، ان کو خود سے محسوس ہونے لگا کہ یار کیا ہو گیا ہے، تو کسی نے کہا کہ یار یہ فلاں کمائی اس کی حرام کی ہے، تو فرماتے ہیں کہ 2 مہینے تک میرے اوپر اس کا اثر رہا، اس کی تاریکی رہی، اور ہوتا کیا تھا کہ میرے دل میں گناہ کا دائیا پیدا ہوتا تھا کہ کر لوں، گناہ کر لوں، توبہ کر لوں گا۔ کہتے ہیں 2 مہینے تک اللہ سے مانگ مانگ کے، اللہ تعالیٰ سے عافیتیں مانگ مانگ کے 2 مہینے تک اس کا اثر رہا مجھ پر، تو دل اندھیرا ہو جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اللہ فرماتے ہیں نہیں بلکہ ان کے دل کالے ہو گئے ہیں، دلوں پر زنگ لگ گیا ہے۔ تو ایک تو یہ ہوتا ہے، اور ایک یہ بھی سزا ملتی ہے گناہ زیادہ کرنے والے کو کہ اس کی عقل الٹی پڑ جاتی ہے۔ عقل کیا ہو جاتی ہے؟ الٹ ہو جاتی ہے۔ گناہ کرنے والے کی نا عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، اس کی عقل میں اچھی بات نہیں آتی، پھر عقل والی باتیں وہ بڑی کرے گا، سمجھے گا کہ میں بہت بڑا عقل مند ہوں، لیکن بیوقوف ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے گناہ کرنے والا کون ہے؟ سب سے پہلا گناہ سرزد کس سے ہوا اور کس نے کیا؟ شیطان نے، ابلیس نے۔ کس نے کیا؟ موجد ہے، بانی ہے گناہ کا۔ اللہ کی نافرمانی کس نے کی سب سے پہلے؟ شیطان نے کی نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، کہنے لگا جی میں نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کہتے ہیں میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، یہ مٹی سے۔ ظالم یہ نہیں دیکھ رہا کہ آگ کی بنانے والا بھی وہی ہے، مٹی کا بنانے والا بھی وہی ہے، پھر افضلیت کیا رہی اور مفضولیت کیا رہی؟ کوئی چیز اس میں باقی نہیں رہی۔ اس بنانے والے کا حکم ہے، مجھے وہ ماننا چاہیے، لیکن اس نے کیا کہا کہ آگ ہے، آگ افضل ہے، یہ مٹی ہے، میں کیوں سجدہ کروں اس کو؟ اللہ تعالیٰ کے دربار سے ذلیل ہو کر نکالا گیا، ذلیل ہو کر وہاں سے نکلا۔ یہ سارا واقعہ قرآن میں ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اسرائیلی روایات میں ایک روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ کوئی طور پہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے تھے، رستے میں ابلیس ملا۔ ابلیس کہنے لگا یار ایک چھوٹا سا میرا اگر کام کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جی کہو کیا کام ہے؟ کہتے جی اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، وہ ارحم الراحمین ہے، سب کو معاف کرنے والا ہے، تو مجھے بھی بخش دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یار جب ابلیس توبہ کرنا چاہ رہا ہے، اللہ کی ذات تو ہے ایسی کہ وہ معاف فرما دیتا ہے، تو یہ تو بڑا اچھا ہو گیا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر گئے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، ہم کلامی ہوئی۔ کلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب واپس آنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے خود بھول گئے نا پیغام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے کس نے پیغام نہیں دیا تھا؟ اللہ تو جاننے والا ہے۔ کہنے لگے ہاں یا اللہ، ابلیس ملا تھا راستے میں، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یا اللہ آپ تو غفور الرحیم ہیں، بخشنے والے ہیں، یا اللہ وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو آپ معاف فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے کب کہا ہے کہ میں توبہ قبول نہیں کرتا؟ میں نے کب کہا ہے؟ آئے میرے در پہ میں معاف کروں گا۔ بس طریقہ یہ ہے کہ میں نے اس کو کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کر، اس نے سجدے سے انکار کیا تھا تو ابلیس ٹھہرا، ملعون ٹھہرا۔ اب یہ ہے کہ اب آدم تو رہے نہیں، ان کی قبر ہے، اس سے جا کر کہو کہ ان کی قبر کو سجدہ کر لے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے کہ یار یہ تو معاملہ سارا آسان ہو گیا ہے، ابلیس سجدہ کر لے گا، سارے شری ختم ہو جائیں گے۔ ہاں جی جب توبہ اس کی قبول ہو جائے گی، واپس آئے ابلیس ملا، ہاں جی کیا بنا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یار کام ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لینا ہے، بس یہ ہے کہ پہلے تم نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا، اب جا کے ان کی قبر کو سجدہ کر دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دیں گے۔ کہنے لگا آگے سے، کہتا ہے زندہ کو سجدہ نہیں کیا تو اب میں قبر کو سجدہ کروں گا، آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں زندہ کو میں نے نہیں کیا تو قبر کو سجدہ کروں گا میں، یہ ناممکن ہے۔ ہاں تو دیکھیں نا، میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے نا اس کی عقل الٹی ہو جاتی ہے، اس کو خیر کی بات خیر نہیں لگتی۔ حالانکہ دیکھیں لوگ کیا کرتے ہیں، یقین مانیں آپ کہ اگر بتایا جاتا ہے نا حدیث کے اندر یہ حکم ہے، یہ گناہ ہے یا یہ ثواب کا کام ہے، تو جو ڈرامے لکھنے والے ہیں نا، جن کو زندگی کے ساتھ کوئی پتہ نہیں ہے، دین شریعت کا کوئی پتہ نہیں ہے،
وہ بیٹھ کر کہتے ہیں نہیں شریعت کا فلاں حکم تو ٹھیک نہیں ہے، وہ تو فلاں وقت کے لیے تھا۔ ایک کہ میں نے سنا کہتا ہے یہ قربانی، میں نے کہا یار مسلمان ہے ٹھیک ہے، عقل نہیں ہے، عقل میں نے کہا نا الٹی پڑ جاتی ہے۔ گناہوں کہ بھائی یہ گناہ کرنا ہے، یہ گناہ ہے یا نہیں ہے، یہ نیکی ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر حکمت کیا ہے، کیا تلاش کرتے ہیں؟ حکمت کیا ہے؟ آپ نے گھر میں ملازم رکھا ہو، ہاں ملازم بندے کا غلام ہوتا ہے، وہی ملازم آپ نے ملازم رکھے وہ آپ کا غلام ہے، آپ نے اس کو پیدا کیا ہے، کیا ہے آپ نے انسان بنایا، عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، کیا آپ اس کی ہر چیز کے مالک بن گئے ہیں؟ 8 گھنٹے کا ملازم ہے آپ کے گھر کا، آپ اس کو کہتے ہیں لسٹ بنا کے دیتے ہیں کہ جاؤ فلاں 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 سودا لے آؤ گھر کے لیے، وہ کہے مجھے ایک بات بتائیں آپ، پہلے تو یہ بتائیں اتنا سودا منگوانے کی حکمت کیا ہے؟ یہ فضول خرچیاں کس وجہ سے، اس کی حکمت کیا ہے؟ اور یہ چیز جو منگوا رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ کا ملازم ہے، آپ نے اس کو کوئی پیدا نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، 8 گھنٹے کا تنخواہ دینی ہے آپ نے، وہ آپ سے کھڑے ہو کر پوچھے کہ یہ فلاں فلاں سودا جو سامان آپ منگوا رہے ہیں اس کی حکمت کیا کیا حکمت ہے مجھے بتائی جائے، آپ کہیں گے اگلا دکھا، تو مجھ سے حکمت پوچھنے آیا ہے؟ او بھائی ہم اللہ کے ملازم نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے جو کہہ دیا ہے اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے، حکمتیں نہ تلاش کرو، فلاں کام کریں گے تو اس کے اندر حکمت کیا ہے، اس کے اندر نہیں کریں گے تو حکمت کیا ہے، حکمت وہ جو اللہ نے فرما دیا وہ ساری حکمت جانتا ہے، اس کے اندر کیا کیا حکمت ہے کیا نہیں ہے وہ ساری جانتا ہے۔ میں نے ابھی ملحد دیکھے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی بہن سے نکاح کرنا کیا ہے، وہ بھی ایک عورت ہے۔ آج کل ہمارے نوجوان بڑے متاثر ہوتے ہیں نا، یقین مانے میں نے خود سنا، کہتے ہیں بہن سے اگر نکاح، بہن کے ساتھ اگر بندہ ازدواجی تعلق قائم کر لے تو کیا ہے، وہ بھی ایک عورت ہے، بیٹی کے ساتھ کر لے تو کیا وہ عورت نہیں ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، عقل الٹی ہو گئی ہے کہ نہیں ہوگی؟ تو بھائی حکمتیں نہیں ہوتی، جب اللہ نے حکم دے دیا تو اس کو پورا کرنا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ سر تسلیم خم، ہاں جو حکم آیا ہم نے ماننا ہے، بس بات ختم، اللہ کے بندے ہیں ہم۔ وہ بڑا مشہور واقعہ آپ کو سنا کے بات ختم کرتا ہوں، وہ محمود و ایاز، نام تقریباً سب نے سنا ہوا ہے، ہاں محمود بڑا فاتح تھا، بڑا بادشاہ تھا، بڑی فتوحات ہیں ان کی، اور ایاز جو ہے نا ان کا غلام تھا ایاز، لیکن بڑا عقل مند تھا، بہت سمجھدار تھا، اس کی عقل مندی، سمجھداری، وفاداری، اس کی وجہ سے نا وہ بادشاہ کا بڑا چہیتا تھا۔ بادشاہ بعض دفعہ اس سے مشورہ کر کے اس کی بات پر عمل کر لیتا تھا، بڑے بڑے وزیر مشیر پیچھے ہی رہ جاتے تھے، تو لوگوں میں باتیں ہوتی تھی کہ یار یہ کچھ زیادہ ہی لاڈلا بنا ہوا ہے، یہ زیادہ ہی لاڈلا ہے، اس کے اندر کیا ایسی خاص بات ہے؟ بہرحال ہوا ایسے، بادشاہ نے ایک مرتبہ امتحاناً اور ان کو سمجھانے کے لیے، بادشاہ کے پاس ایک بہت قیمتی ہیرا آیا جو دنیا میں بڑا نایاب اور بہت قیمتی تھا، تحفے میں آیا، سب کو پتہ چلا کہ بھئی یہ تحفہ آیا ہے اور بہت قیمتی نایاب قسم کا ہیرا آیا ہے۔ بادشاہ نے سارے وزیروں مشیروں کو بلایا، بڑوں بڑوں کو بلایا، وزیر اعظم صاحب جو تھے اس کو کہا کہ یار یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا جی بہت نایاب قسم کا قیمتی ہیرا ہے۔ کہا اچھا، کہا اس کو زمین پہ نا زور سے مارو اور اس کو توڑ دو۔ کہتے بادشاہ سلامت، آپ کے خزانے کی شان، ہاں اتنا نایاب اور قیمتی ہیرا، اس کو نہ توڑوائیں، یہ اس لائق، یہ تو آپ کی یادگار رہے گا، اس کو اپنے خزانے میں رکھیں۔ کہتے اچھا چل تو بھائی، وہ آیا، وہ ایسی باتیں کی، بادشاہ سلامت یہ ناسمجھی والی بات ہے، اتنا قیمتی ہیرا ضائع کر دینا، سب کو کہہ دیا نا، ایاز چپ کر کے کھڑا ہے، ہاں جی غلام تو غلام ہوتا ہے نا، چپ کر کے کھڑا ہے۔ بادشاہ نے کہا، محمود نے کہا کہ بھائی ایاز یہ ہیرا اس کو توڑ دو۔ وہ آیا، لیا اور ٹک کے مارا نا، اور اس کے چھوٹے چھوٹے تنکے بن گئے۔ بادشاہ نے کہا اتنا قیمتی ہیرا تو نے توڑ دیا؟ کہتے غلطی ہو گئی ہے۔ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ غلطی ہو گئی ہے بادشاہ سلامت، غلطی ہو گئی ہے، اگر آپ کو برا لگے تو۔ ہاں آپ کہا توڑا کیوں ہے، وجہ بتاؤ۔ کہا بادشاہ سلامت
ایک ہیرا قیمتی تھا، دوسرا آپ کا حکم تھا. میرے نزدیک ہیرے سے زیادہ قیمتی آپ کا حکم تھا، میں نے توڑ دیا. تو بادشاہ نے کہا بھائی میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یاز یاز ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ایک مسلمان کے لیے، ایک ایمان والے کے لیے اللہ کا حکم سب سے بڑا قیمتی ہے، سب سے زیادہ قیمتی ہے. ایاز جیسا تو کم از کم اللہ کے سامنے ہمیں ہو جانا چاہیے نا، جس طرح وہ ایک عام بندے کے سامنے تھا. اللہ کا حکم آیا، جو کہا کرنا ہے بھائی، بس بات ختم ہے. تو بہرحال ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ بھائی ہم نے گناہوں کو چھوڑنا ہے. کس کو چھوڑنا ہے؟ گناہوں کو چھوڑنا ہے. نیکیاں فرائض سارے ادا کریں، اور نیکیاں جتنی آپ کے نفل روزے ہیں، نفل عبادات ہیں، جتنی اللہ توفیق دے وہ کریں. لیکن اس سے زیادہ بہتر کیا ہے کہ بندہ گناہوں کو چھوڑ دے. کس کو چھوڑ دے؟ نفل پڑھنا بہت ثواب ہے، نفلی روزے رکھنا بہت ثواب ہے، لیکن اس سے بڑا ثواب کیا ہے؟ دونوں میں تقابل ہوگا تو بڑا ثواب کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑنا. جتنی بھی قومیں ہلاک ہوئی ہیں نا، کبھی انشاءاللہ تفصیل عرض کروں گا، جتنی بھی قومیں ہلاک ہوئی ہیں قرآن کے اندر، جتنی بھی قوموں کا تذکرہ ہے، ان کو کسی نیکی کے چھوڑنے کی وجہ سے عذاب نہیں آئے، بلکہ گناہ کرنے کی وجہ سے عذاب آئے ہیں. سب پر عذاب کیوں آئے ہیں؟ کیوں عذاب آئے ہیں؟ گناہ کرنے کی وجہ سے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں خیر اور عافیت کے ساتھ جو ہے نا ہماری زندگیوں کو آباد فرمائے، دنیا آخرت کو آباد فرمائے. 14 اگست بھی آ رہا ہے، 14 اگست بھی آ رہا ہے. ہاں جی، تو بھائی 14 اگست میں وہ کام کریں جو جس کام کے لیے ملک کو بنایا گیا تھا، جس مقصد کے لیے ملک کو بنایا گیا تھا، ان کاموں کی طرف اپنے بچوں کا بھی دھیان کریں اور اپنا بھی دھیان کریں. ہمارا دھیان کیا ہوتا ہے؟ باجے لے لیے نا، سب نے لیے ہیں بھائی، تو بچوں کو لے کر دے دیے ہوں گے. اگر خود میں نہیں بھی لیے تو بھائی پاکستان بنا تھا باجے بجانے کے لیے. پاکستان کا مطلب کیا بھائی؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ نے ایک ملک عطا فرمایا، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. یہ جو میں بیٹھ کے آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں نا، اور کسی جگہ بھی نہیں کر سکتا تھا. اللہ نے ہمیں آزادی دی ہے، ہر طرح کی آزادی میں ہمیں، اللہ کا بہت شکر ہے الحمدللہ. لیکن بھائی جس مقصد کے لیے، جس مطلب کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی، آپ دیکھیں نا وہ تاریخ کبھی پڑھے، ابھی وقت ہی نہیں ہے، کبھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. اس ہندوستان سے جو لوگ آئے تھے پاکستان میں، ہاں جی، وہ اگر کسی کے بچے کٹتے ہیں تو کٹ جائیں، خاندانوں کے خاندان شہید کر دیے گئے، لیکن وہ کہہ رہے تھے ہم نے جانا ہے. رہے تو وہاں پر بھی رہے تھے نا، کتنے لاکھوں کی تعداد میں لوگ مارے گئے ہیں اس میں. تو مقصد کیا تھا؟ صرف زمین نہیں تھی بلکہ اسلام تھا. مقصد کیا تھا؟ اسلام تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو بھائی اس عزم کو، اس کی تجدید کیا کریں. ایک میلہ ہوتا ہے، میلے کے اندر جیسے آیا جس طرح بس گزر جاتا ہے، میلے ٹھیلے جو ہوتے ہیں اس طرح کا ہمارا یہ جو ہے نا جشن آزادی گزر جاتا ہے. اپنے بچوں کو بٹھائیں، ان کو بتائیں کہ بھائی اس دن ہوا کیا تھا، یہ کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اذان کے بعد سنیں.